بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شوکت ملک۔ آپ دیکھ رہے ہیں SRMPD نیوز چینل۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل کو دبائیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے نیوز بلیٹن کی طرف۔ امیر جماعت اسلامی پنجاب شمالی ڈاکٹر طارق سلیم نے کہا ہے کہ عصر حاضر کی کربلا غزہ میں برپا ہے۔ مسلم حکمران کوفے والوں کا کردار ادا کرنے کے بجائے اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کا ساتھ دیں۔ امریکہ اور یورپ کے انصاف پسند عوام غزہ میں ہونے والے قتل عام کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز ریلوے ڈیزل ورکشاپ میں جلسہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس جلسہ سے امیر جماعت اسلامی ضلع راولپنڈی سید عارف شیرازی، کریم یونین ورکشاپس کے رہنما چودھری محمود احد، حافظ دل مراد اور دوسرے مقررین نے بھی خطاب کیا۔ ڈاکٹر طارق سلیم نے کہا کہ فلسطینی مسلمانوں کی تنظیم حماس نے جرأت و بہادری اور استقامت کی نئی تاریخ رقم کی ہے۔ حماس کے مجاہدین نے اسرائیل اور اس کے سرپرست امریکہ کا غرور خاک میں ملا دیا ہے۔ انہوں نے غزہ کی حفاظت و دفاع کے لیے شہادتوں کا بلند مینار کھڑا کر دیا ہے، اپنا گھر اور علاقہ نہیں چھوڑا اور دنیا کی سپر پاور کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ سید عارف شیرازی نے کہا کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام دشمن قوتوں کے مقابلے میں مومن کبھی بھی پیٹھ نہیں دکھاتا۔ 7 عشروں سے اسرائیل مظلوم فلسطینی مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے، مگر بڑی طاقتوں اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیمیں فلسطینیوں کو ان کے حقوق نہ دلوا سکیں اور نہ ہی اسرائیلی ظلم و ستم کو روک سکی ہیں۔ فلسطینی اب اسرائیل کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے ہیں۔ مسلم امہ غزہ کے مسلمانوں کی پشت پر کھڑی ہو جائے اور مسلمان حکمران اسرائیلی جارحیت روکنے کے لیے آگے آ کر اپنا کردار ادا کریں۔ چودھری محمود الاحد نے کہا کہ گزشتہ 30 سالوں سے ریلوے ورکشاپ میں ریفرنڈم نہیں ہوا۔ ورکشاپس کے مزدور اپنے حقوق سے محروم ہیں۔ ان کی منتخب قیادت نہ ہونے سے ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ آنے والے ریفرنڈم میں پریم یونین ورکشاپس میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کرے گی۔ پریم یونین ریلوے کے مزدوروں کے ساتھ کھڑی ہے۔ مزدوروں کے ساتھ ماضی میں ہونے والی زیادتیوں کا ازالہ کیا جائے گا۔ صدر پاکستان عوامی تحریک غلام علی خان، جنرل سیکرٹری سعید راجہ، آرگنائزر سردار نسیم انجم نے کہا ہے کہ انتخابات 2024 میں پاکستان عوامی تحریک کے امیدواروں کا انتخابی نعرہ نظام میں جامع اصلاحات ہوگا۔ پاکستان عوامی تحریک اپنے قیام سے ہی نظام کی تبدیلی کے لیے جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہے۔ پاکستان میں تعلیم، صحت اور انصاف کا نظام برائے نام ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلیوں میں جا کر اس گلے سڑے نظام کو بدلنے کے لیے جدوجہد کریں گے۔ شفاف الیکشن کروانا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی آئینی ذمہ داری ہے۔ آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کے مطابق امیدواروں کی سیکیورٹی یقینی بنائی جائے۔ 9 سال کے بعد بھی شہدائے ماڈل ٹاؤن کے ورثاء کو انصاف نہیں ملا۔ 9 سال کے بعد بھی شہدائے ماڈل ٹاؤن کے ورثاء کو غیر جانبدار تفتیش کا حق نہیں ملا۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ سے اپیل ہے کہ مظلوموں کو انصاف دلوائیں۔ انہوں نے دہشت گردی کے واقعات کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے فورسز کے جوانوں، افسروں کی شہادت پر اس بات کا افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ شہادتیں اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارا دفاع جذبہ اعجاز سے سرشار جوانوں کے ہاتھوں میں ہے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے قوم اپنی سلامتی کے اداروں کے ساتھ ہیں۔ ان رہنماؤں نے کہا کہ عوام آزمائے ہوئے کو نہ آزمائیں۔ عوامی تحریک ڈاکٹر طارق قادری کے بیانیہ پر انتخابات میں حصہ لے گی۔ عوامی تحریک کے رہنماؤں نے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ سے اپیل کی کہ وہ شہدائے ماڈل ٹاؤن کے ورثاء کو انصاف دلوائیں اور عرصہ مہنگائی کو کم کرنے کے لیے بھی اپنا کردار ادا کریں۔ ایڈیشنل انسپکٹر جنرل آف پولیس، ہیڈ آف ٹریفک پولیس پنجاب لاہور کے احکامات کی روشنی میں چیف ٹریفک آفیسر راولپنڈی تیمور خان نے اینٹی اسموک ٹریفک واک کا انعقاد کیا، جس میں معزز شہریوں کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک و پرنٹ میڈیا سے تعلق رکھنے والے متعدد افراد نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر چیف ٹریفک آفیسر راولپنڈی تیمور خان نے گفتگو کرتے ہوئے اسموک کے انسانی صحت پر پڑنے والے مضر اثرات اور اس کے تدارک سے متعلق عوام میں شعور پیدا کرنے کی ضرورت پر زور دیا اور ٹریفک کے تمام سرکل افسران کو ہدایات جاری کی کہ اس سلسلے میں دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں جو کہ اسموک کا سبب بنتی ہیں کے خلاف پہلے سے زیادہ کارروائی عمل میں لائی جائے۔ علاوہ ازیں ٹرانسپورٹر حضرات کو مطلب بھی کیا گیا کہ وہ اپنی گاڑیوں کی بر وقت فٹنس کروائیں تاکہ عوام انداز صاف فضا میں سانس لے سکیں
اور اسموگ سے پیدا ہونے والے موذی امراض سے بچاؤ ممکن بنایا جا سکے۔ اس موقع پر CTO تیمور خان نے فرنٹ آف الیکٹرانک میڈیا کے ممبران کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں بھی گزارش کی کہ وہ ٹرانسپورٹ اور آزاد عوام الناس میں اسموگ سے متعلق شعور بیدار کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح اپنا مثبت کردار ادا کریں۔ پاکستان مسلم لیگ نون میٹروپولیٹن راولپنڈی سٹی کے سینئر نائب صدر مرزا منصور بیگ نے 8 فروری 2024 کو ہونے والے الیکشن لڑنے کے لیے مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ کے پاس حلقہ PP 12 کے ٹکٹ کے لیے درخواست جمع کرا دی ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے SRM پنڈی نیوز چینل سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ N56 سے مسلم لیگ نون کے امیدوار سجاد خان کے ہمراہ PP 12 سے پنجاب اسمبلی کا الیکشن لڑیں گے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ انہیں پارٹی کی قیادت، ان کی پارٹی کے لیے قربانیاں، ان کی جدوجہد، ان کی قرض بند کی صحبتیں اور پارٹی سے 38 سالہ وابستگی کی وجہ سے ٹکٹ بھی انہیں دے گی۔ مرزا منصور بیگ نے کہا ہے کہ میاں نواز شریف اس ملک کے وفاق کی علامت ہیں اور وہ واحد لیڈر ہیں جو اس خستہ حال ملک کو ترقی سے مکنار کر سکتے ہیں۔ وہ قوم کی امید ہیں اور انشاءاللہ 8 فروری کو ہونے والے الیکشن میں مسلم لیگ نون بھاری کثرت سے جیت کر ملک میں حکومت بنائے گی، پاکستان میں خوشحالی آئے گی، مہنگائی، بدامنی، دہشت گردی اور بےروزگاری کا خاتمہ ہوگا۔ جبکہ سابق عمرانی حکومت نے ملک کو دیوالیہ کرنے کی ٹھان رکھی تھی اور مدینہ کی ریاست کا جھوٹا نعرہ لگا کر عوام کو دھوکہ دیا۔ عمران خان نے عوام سے کیے وعدوں میں سے ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان جیل میں ہے۔ ان لوگوں کو اس امر کا علم نہیں کہ 2018 کے الیکشن میں میاں نواز شریف اور مریم نواز بھی تو جیل میں تھیں۔ مختلف سوالوں کے جواب میں مرزا منصور بیگ نے اپنی پارٹی کے لیے جدوجہد اور قربانیوں کے بارے میں بتایا کہ وہ 1985 سے زمانہ طالب علمی سے مسلم لیگ نون سے وابستہ ہیں، MSF راولپنڈی سٹی کے صدر رہے ہیں، 1987 میں MSF ضلع راولپنڈی کے صدر تھے، 1988 میں MSF راولپنڈی کے ڈویژنل صدر رہے ہیں اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب غلام حیدر وائیں کے دور میں ممبر مشاورتی بورڈ حکومت پنجاب رہے ہیں، جبکہ 1989 میں MSF پنجاب کے جوائنٹ سیکرٹری رہے ہیں، 1991 میں مسلم لیگ یوتھ ونگ راولپنڈی کے ضلعی صدر، 1993 میں ڈویژنل جنرل سیکرٹری، 1994 میں یوتھ ونگ کا ڈویژنل صدر، 1996 میں ڈپٹی سیکرٹری جنرل مسلم لیگ یوتھ ونگ پنجاب رہے ہیں، جبکہ 1997 میں ممبر خدمت کمیٹی راولپنڈی سٹی رہا ہوں، جبکہ 1998 میں بلدیاتی کونسلر و چیئرمین ٹرانسپورٹ کمیٹی میونسپل کارپوریشن راولپنڈی رہا ہوں۔ اسی سال چیئرمین قومی پرچم مارچ کا میٹرک سر رہا ہوں، جبکہ 2000 میں مرکزی رابطہ سیکرٹری یوتھ ونگ پاکستان رہا ہوں۔ 2002 میں پارٹی ٹکٹ پر پنجاب اسمبلی کا امیدوار تھا، جبکہ 2003 میں مسلم لیگ نون پنجاب کا ممبر مجلس عملہ بنا اور 2007 میں ایڈیشنل جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون راولپنڈی بنا ہوں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ پارٹی کی تحریک نجات میں سرگرمی سے حصہ لیا، جبکہ بیگم کلثوم نواز کے ہمراہ تحریک کاروان تحفظ پاکستان آزاد عدلیہ تحریک میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ امریت کے خلاف جدوجہد میں 20 سے زائد دہشت گردی، بغاوت اور دیگر مقدمات کے علاوہ متعدد سیاسی مقدمات میں متعدد مرتبہ جیل کاٹی، قید و بند کی صورتیں برداشت کیں۔ ان مقدمات کے دوران جسمانی ریمانڈ میں تشدد بھی برداشت کیا، جبکہ میرے بھانجوں اور بھتیجوں پر بھی مقدمات بنائے گئے، ان کی گرفتاریاں بھی ہوئیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ میاں نواز شریف کے سپاہی ہیں اور ہمیشہ مسلم لیگ نون کے کارکن میاں نواز شریف کے سپاہی رہیں گے۔ امریکہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے اراکین نے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان کے تمام سیاسی جماعتوں کو اب طے کر لینا چاہیے کہ انتخابی عمل میں کوئی دھاندلی نہیں ہوگی اور حقیقی معنوں میں جمہور کو حق دیا جائے گا کہ وہ اپنی مرضی کے نمائندے منتخب کر سکیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کو بھی اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کی پوری آزادی اور حق دیا جائے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے اپیل ہے کہ وہ بھی اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرے۔ واشنگٹن اور نیو یارک میں مقیم پاکستانیوں کے نمائندہ افراد نے ان خیالات کا اظہار سمندر پار پاکستانیوں کے روزگار اور حقوق کی محافظ تنظیم KHM چالان اینڈ GL اور ڈیجیٹل میڈیا جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے بانی چیئرمین خالد نواز سترائج کے اعزاز میں دی گئی الگ الگ استقبالیہ تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ خالد نواز سترائج نے تمام میزبانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ اوورسیز پاکستانی وطن عزیز کا اثاثہ اور قیمتی زر مبادلہ کے حصول کا بہترین ذریعہ ہیں۔
اب چونکہ وطن عزیز میں الیکشن کا وقت قریب آ رہا ہے اور اوورسیز پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد غیر میں آباد ہے، جن کا ووٹ نہ صرف پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کو ختم کر سکتا ہے بلکہ جمہوریت اور جمہوری نظام کو بھی قائم کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ اس موقع پر اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کے افراد نے خالد نواز صدرائچ کو اپنے مسائل بھی بتائے، جن کے جواب میں خالد صدرائچ نے کہا کہ وہ ان مسائل کے حل کے لیے اپنا کردار ضرور ادا کریں گے۔ پاکستانی کمیونٹی کے افراد نے کہا کہ خالد نواز صدرائچ ایک اہل، ایماندار اور محب وطن شہری ہیں اور ہمیں پاکستان میں ایسے لوگوں کی سیاست میں بہت ضرورت ہے۔ انہوں نے خالد نواز صدرائچ کو حلقہ N106 سے سپورٹ کرنے کی بھی یقین دہانی کرائی۔ پاکستان ٹرانسپورٹ اونرز ویلفیئر ایسوسی ایشن جنرل بس اسٹینڈ پیرودائی کی بلا مقابلہ جیت کی خوشی میں میونسپل لیبر یونین کے صدر راجہ ہارون رشید، جنرل سیکرٹری شاہد رضا پادری، صوفی فیاض، لالا غضنفر اللہ، نذیر زادہ خان، ملک عمران اور دیگر اداروں نے جنرل بس اسٹینڈ پیرودائی ایسوسی ایشن کے مرکزی دفتر میں گروپ لیڈر و سیاسی اور سماجی شخصیت عمران خان، نو منتخب صدر خاقان جمیل، جنرل سیکرٹری ملک شہباز، سینئر نائب صدر سیف اللہ خان نیازی، نائب صدر راجہ خالد قمر، جوائنٹ سیکرٹری مہران خان، فائنانس سیکرٹری آفتاب عباسی اور دیگر کو مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر انہوں نے ان کے گلوں میں پھولوں کے ہار ڈالے اور مٹھائی سے تواضع بھی کی۔ گروپ لیڈر عمران خان نے تمام دوستوں کا شکریہ ادا کیا۔ نو منتخب صدر خاقان جمیل، جنرل سیکرٹری ملک شہباز نے میونسپل کارپوریشن یونین کے تمام ذمہ داران اور عہدیداران کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ انشاءاللہ ٹرانسپورٹروں کی امیدوں پر وہ پورا اترنے میں کے علاوہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھرپور کردار ادا کریں گے۔ کمشنر اور پنڈی ڈویژن لیاقت علی چٹھا نے پنجاب آرٹس کونسل اور پنڈی میں بزم پیغام میں سوسائٹی کے زیر اہتمام آرٹ گیلری میں قرآن پاک کی آیات کی خطاطی کی نمائش کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن سید نظارت علی، ڈپٹی ڈائریکٹر پنجاب آرٹس کونسل اور پنڈی محمد شکور اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ کمشنر اور پنڈی نے قرآن پاک کی آیات کی خطاطی کی نمائش کا آرٹ گیلری میں جائزہ بھی لیا۔ بعد ازاں کمشنر اور پنڈی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بزم پیغام سوسائٹی کے زیر اہتمام آرٹ گیلری میں قرآن پاک کی آیات کی خطاطی نمائش خوش آئند اور قابل تعریف ہے۔ قرآن مجید کی آیات کی مصوری صورت میں نمائش ہر عمر بالخصوص نوجوانوں کے لیے پیغام رکھتی ہے۔ مصوری انداز کے ذریعے قرآن مجید کا پیغام خطاطی نمائش کی صورت میں دیا گیا ہے۔ تمام خطاط کو اس قابل پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج وطن عزیز میں عوام کو معاشی مسائل کا سامنا ہے۔ معاشی مسائل کے دوران عوام کے لیے خطاطی کی نمائش کا اہتمام ایک ریلیف کی حیثیت رکھتا ہے۔ کمشنر اور پنڈی نے کہا کہ اس طرح کی نمائش سے قرآن مجید کے پیغام کو پھیلانے میں مدد ملے گی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما میاں نواز شریف کے قریبی ساتھی اور امیدوار N55 ناصر محمود بٹ نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف وطن عزیز کی خوشحالی، سلامتی، ترقی، قومی استحکام اور اقتصادی بہتری کی علامت ہیں۔ مسلم لیگ نون ان کی قیادت میں پاکستان کی سلامتی کی ضامن ہے۔ مسلم لیگ کے تمام سابق دور میں پاکستان میں جو مثالی ترقی ہے وہ دنیا ساری جانتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ فروری 2024 میں ہونے والے الیکشن میں قوم مسلم لیگ کے امیدواروں کو بھاری اکثریت سے کامیاب کروائے گی اور میاں نواز شریف 2/3 اکثریت سے حکومت بنا کر ملک اور قوم کو ایک بار پھر عالمی سطح پر ترقی اور خوشحالی دے کر سرخرو کریں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے جمعرات کو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لندن سے واپسی پر اپنا استقبال کرنے والے مسلم لیگی کے رہنماؤں کارکنوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ استقبال کرنے والوں میں حافظ عبداللہ بٹ، شعیب بٹ، ملک عرفان افسر، رضوان عباسی، مرتضیٰ خان اور دیگر شامل تھے۔ اس موقع پر ناصر بٹ نے کہا کہ وہ میاں نواز شریف کے حکم پر ان کا ایک خصوصی پیغام لے کر لندن گئے تھے۔ اب وہ لندن سے واپس آ گئے ہیں اور اپنی انتخابی مہم کا دوبارہ آغاز کریں گے اور انشاءاللہ فتح ان کا مقدر ہوگی۔